من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤنها الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیر. میں اس کے بعد جناب الیاس احمد شکیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے آج کے عنوان کے اوپر ہمارے مخاطب کریں. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مبارک وسلم. محترم معزز سامعین، مرد و خواتین، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا کیا کہ ہم اپنی تربیت کے سلسلے میں کیا صحیح و جد و جہد کر سکتے ہیں. وہ آپ کے سامنے میں کچھ چند نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. تو آج کا جو موضوع ہے کہ اپنی تربیت کیسی کریں، ظاہر ہے کہ یہ ہماری زندگی کا انتہائی اہم سوال ہو سکتا ہے، اور اتنا اہم کہ ساری زندگی کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار یہی سوال پر ہے. اور یہ سوال زندگی بھر درپیش رہتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم اپنی تربیت کے سلسلے میں ارادہ بھی کرتے ہیں، عزم بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر پہلا قدم اٹھاتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عزم و ارادے سے کوئی چیز زیادہ کوئی کمزور کوئی چیز نہیں. پختہ عہد و امان، پختہ عہد و پیمان باندھتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ دو چار قدم چلنے کے ساتھ ہی سب ٹوٹ جاتے ہیں. لمبے چوڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں، سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، خواہشات کے چھکڑ چلتے ہیں، لیکن سب کچھ اکھاڑ پھینکتے ہیں. جذبات کا طوفان اٹھتا ہے لیکن سب کچھ غرق کر دیتا ہے. اس کے باوجود کہ علم کی کمی نہیں، خوب معلوم ہے کہ کون سی چیز، کیا چیز نیکی ہے، کیا چیز بدی ہے، لیکن میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی کلیئر ہے، بولے. کلیئر ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کرنا شروع کر دوں، جب ایسے حوصلے پس ہونے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، بہانوں کو اور عذرات، یعنی عذر لنگ جس کو کہتے ہیں نا، وہ
اس کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں اور کوشش اور عمل کا جو باغ ڈور جو ہمارے ہاتھ سے تھی وہ چھوٹنے لگتی ہے. پھر اس کے بعد دل بے معنی چیزوں کی طرف تلاش شروع کر دیتا ہے. میں آپ لوگوں کی اس بات کے ذہن نشین کرانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم تربیت کے سلسلے میں جو مختلف بہانے ہوتے ہیں ان کی طرف میں آپ کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ. اور اس وقت ذہن میں کوئی ایسا خیال بھی آتا ہے نا، کوئی ایسا نسخہ ہو کہ ارادے اور عزم میں کوئی کمزوری نہ آئے. ہلو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. ہلو ایک دفعہ ہلو جی بولیے. توبہ کر لیں تو گناہ پر سرزد نہ ہو. حالانکہ ایسا نسخہ تو فرشتوں کی فطرت میں واقع ہے کہ گناہ نہ ہو، دوبارہ سرزد نہ ہو. تو حضرت انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی سعادت بھی نصیب فرمائی ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا مرد کامل ہم کو مل جائے جو ہم کو ہاتھ پکڑے اور ہمارا بیڑا پار کرا دے، اور کسی کی توجہ ہو کہ دعا ہو کہ بغیر طبیعت ہی کے سارے کام حل ہو جائیں. دیکھیے، میں آپ کو کچھ کمپیریٹیولی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی تربیت کے سلسلے باقی کتنے سنجیدہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کے لیے یا اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں. فرض کیجئے ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کچھ علم سے کچھ کلاس میں فرسٹ آئے، ایکسل نمبر اس کو لے کے آئے، اور ماں کہتی ہے بیٹا تم کو انجینئر بننا ہے، تم کو ڈاکٹر بننا ہے، تم کو کس بننا ہے، تم کو لائر بننا ہے، تم کو میڈیا پرسن بننا ہے. اور اس کے لیے ہی بہت ابتدائی درجات سے، ابتدائی کلاسز سے اس کا اسی حساب سے جس کی طرف بچے کی دلچسپی جو ہوتی ہے. آج کل بہت سارے ذرائع وسائل مل چکے ہیں اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تربیت کر لے. اپنی تربیت کیسے کریں، یہ ایک انتہائی اہم اور پریشان کن سوال ہے. یہ کام جو انتہائی دشوار ناممکن سا لگتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت کھل جائے تو یہ بڑا کام آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں کچھ چیز آپ اس کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ بچہ میتھمیٹکس میں ایکسل نمبر ہے، اس کو اس کے اندر دلچسپی ہے، تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھے ٹیوٹر رکھیں اور اس کو اس کے اندر ڈیولپ کریں، اس کی ایبیلٹی کو. اسی طرح سائنس کا معاملہ ہو یا کسی دوسرے سبجیکٹ کے سلسلے میں ہو. لیکن جو کام ہم محض خواہش اور تمنا سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی یقین ہو جائے کہ وہ کام، غور سے سنیے، وہ کام ارادے اور عملی کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے آپ اپنے بچے کو اس کے سبجیکٹ میں ایکسل لانے کے لیے جس طریقے سے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، ایسی عملی کوشش جو سادہ بھی ہے، آسان بھی ہے، بالکل آپ کے بس میں بھی. کیونکہ آج کل ایسے بہت سارے ویب سائٹس وغیرہ ہیں جس میں آپ اپنے بچے کی اسکلز کو بڑھا سکتے ہیں. تربیت اپنی زندگی کی باغ ڈور سنبھالنے اور اس کا چارج کو آپ کو ہی کرنا ہوتا ہے نا. جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، وہ اگر وہ صرف اگر آپ اپنی تربیت کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ محض کتابیں پڑھ لیا، درس سن لیا، واز سن لیا، کسی پروگرام میں شرکت کر لیے یا بزرگ لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ کوئی دوسرا وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا جو آپ کے کرنے کا ہے. یعنی اگر آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کرنا ہے. تربیت
اللہ کی توفیق اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت اللہ کی رہنمائی اور بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہدی الیہ من اناب، وہ اپنی طرف اسی کو بلاتا ہے جو اس کی طرف رخ کرتا ہے. اور اس کے بعد والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جو راہ پر آتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جو راہ پر آتے ہیں انہیں اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. اب آئیے ہم اپنی عملی زندگی کے معاملے کے اندر، یہ تو ہے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، لیکن خود اپنی زندگی کے سلسلے میں ہم اپنی تربیت کے سلسلے میں کتنی جستجو کرتے ہیں. کوئی کتاب زندگی بھر کے جستجو کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ آپ کا جو ہر سوال ہے اس کا جواب دے سکتی ہے، اور ہر مشکل کا حل بھی ہم نہیں کر سکتی. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہاتھ کے اندر وہ بنیادی امور پر ایک مختصر سطور عمل ہاتھ آ جائے، اور وہ بنیادی خطوط اور کنچیاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، جس کی روشنی میں آپ خود اللہ کی توفیق اپنی راہ بنا سکیں، بند دروازے کھول سکیں، سوالات کے جوابات اپنے دل سے پوچھ سکیں، اپنی مشکلات خود حل کر سکیں. یہ صرف آپ کے علم میں ہی اضافہ نہ کرے، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں اس علم کے مطابق جذبہ، ولولہ، شوق، قوت اور صلاحیت بھی پیدا کرے. وَبِيَدِ اللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہدایت ہے اور وہی ہماری مدد کرنے والے ہیں. کیونکہ ہم سے بار بار یہ بھی دعا کرتے ہیں نا، اللہم ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگ. ظاہر ہے کہ کچھ تو تربیت کا کچھ مفہوم بھی ہو، اس کے اندر آپ اس کو سمجھیں کہ تربیت ہے کیا، تربیت کا مفہوم و مقصود کیا ہے. تربیت زندگی کے لیے ایک اہم ناگزیر چیز ہے. تربیت ہر دل کا آرزو ہے، تربیت ہر دل کی آرزو ہے، ہر دل کو محبوبی ہے. اور اس کے اندر اہمیت اور محبوبیت کیوں ضروری ہے؟ زندگی کی ساری دگ و دو محبوب مقاصد کی کامیابی کے لیے کوشش ہوتی ہے. یعنی میری زندگی میں جو چیز محبوب ہے، اگر فرض کیجئے میں اپنی اس زندگی کو نہایت ہی آسودہ حال بنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے، کیونکہ یہ میری زندگی کا مقصود ہے اور محبوب ہے، اور میں اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دیتا ہوں. کیا واقعی یہ میری زندگی کا مقصد ہے؟ آئیے ہم اس کو اور آگے کچھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے قرآن مجید میں مختلف ذرائع، مختلف مقامات پر فوز اور فلاح کے الفاظ استعمال ہیں. ایک دفعہ کہ ہم نے انسانی فطرت اور دگ و دو میں کامیابی، ایک دفعہ اگر ہم انسانی زندگی میں کامیابی یا فوز و فلاح کا مقام جان لیا، تو ہمارے لیے قرآن کو ان تمام مقامات کے کھل جائیں گے جن کا مرکز حقیقی فوز اور فلاح کی طرف دعوت اور رہنمائی فرماتا ہے. عزیزان گرامی، کبھی آپ غور و تدبر کے ساتھ، دل گہرائی کے ساتھ یہ بات جاننے کی کوشش کریں، قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، دیکھیے کتنے مقامات پر وہ ہم المفلحون کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ فلاح پانے والے کون ہیں. سورۃ البقرہ کی 5 آیتیں دیکھ لیجیے، کیا ہے، لینڈ مارک والی کی آیتیں ہیں نا. ہدی للمتقین، ذالک الکتاب، کہ ذالک یہ کتاب جو ہے نا ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر اس کے بعد ان کی وہ صفات بتائی گئی کہ نماز کرتے ہیں، روز آخرت میں ایمان لاتے ہیں، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا اس پر کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے. دیکھتے جائیے آپ قرآن کے اندر، آپ انڈر لائن کرتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ مفلحون کی جو صفات گنائی ہیں اس کو آپ نوٹ کرتے جائیے، تو آپ کو ایک جگہ ایک
موسیقی مل جائے گی. جب کوئی مقصد محبوب ہوتا ہے تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے ہم وہ تمام ذرائع وسائل استعمال کرتے ہیں جو اس کامیابی کے لیے درکار ہے. اور دوسری بات اچھی طرح جان لیں کہ اس کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں تاکہ ہم کو اس کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے. اور اس کے حصول کے لیے کیا کیا وسائل و ذرائع درکار ہیں، ان کو کیا اور کس طرح نشومنا دینا ہے، وہ نشانات راہ بھی متعین کرتا ہے، راہ بھی کھولتا ہے. کیونکہ جب آپ قرآن کو جب کھولتے ہیں تو آپ کی تربیت کے لیے وہ تمام راہیں آپ کو دیکھتے. جہاں ہم المفلحون کہا گیا ہے، خاسرون بھی کہا گیا ہے. کون سی چیز خسارے میں ہے؟ چھوٹی سی وہ مکی صورت آپ پڑھ لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم سارے لوگ خسارے میں سوائے ان لوگوں کے. کون سے لوگ؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ظاہر الا الذین آمنوا کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آمنوا وہ ساری ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن وہ ساری بات اس کے اندر پنہا ہے. ایک لفظ کے اندر ایک سمندر سی گہرائی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کا یہ اسلوب ہے. جہاں جہاں آمنوں کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں عمل صالح بھی کہا گیا ہے. یہ دونوں لفظوں پر آپ غور کرتے جائیے، اور قرآن کے اندر جہاں جہاں آمنوں و عمل الصالحات آئے اس کو آپ انڈر لائن کرتے جائیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر کی ہدایت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ حال تھا، جب آپس میں ملتے جب تک یہ صورت کو دوہرا نہ لیتے. ہمارے ایسا نہیں کہ ہم نے ایسے ہی پڑھ لیا اس کے بعد پھر جدا ہو گئے، لیکن وہ معنی اور مطلب بھی جانتے تھے. ایمان کا جو مطلب ہے، رب کا جو لفظ ہے، اس پہ اس کی ساری گہرائی کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کیجیے. ایمان اللہ کی وحدانیت پر، رسالت پر، آخرت پر، آخرت کی جواب دہی پر، اور جو سارے اعمال جو ہیں اس پر اس کی جواب دہی کا تصور. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری تربیت وہ ہے جو ہمارے معنی وجود کی تربیت ہے، ہمارے دل و دماغ کی، ہمارے علم و فکر، ہمارے جذبات و احساسات کی، ہمارے اعمال و اخلاق کی، اور ہمارے کردار اور سیرت کی تربیت ہے. میں دوسری مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے جو بات آئی کہ ہمارے پاس ایک تو جسمانی وجوہ، یعنی جسم میں بخشی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو خود سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے اور عمل کرنے کی استطاعت کی تربیت، کہ آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. سمع، بصر اور فؤاد قرآن کے اندر ہے یہ. اور عمل کرنے کی استطاعت، اگرچہ اس کا ایک درجہ بھی اپنی ارادے اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں یہ تربیت بڑی حد تک بخود ہوتی رہتی ہے. کیونکہ در حقیقت ہمیں رب اور مربی کا دست قدرت اور رحمت جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری پیدائش کا عمل شروع ہوتے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے، عمر بھر جاری رہتا ہے. دوسری تربیت ابھی جو آپ کے سامنے بتایا کہ ہمارے دل و دماغ کی، ہمارے علم و فکر کی، ہمارے جذبات و احساس کی، ہمارے اعمال و اخلاق کی، ہمارے کردار کی، ہمارے سیرت تربیت. اس تربیت کا بھی ایک حصہ ہمیں پیدائشی طور پر ملتا ہے، ایک حصہ ماحول کے طور پر ملتا ہے، ایک حصہ جو ہے کہ آپ کو ماں باپ سے، بھائیوں بہنوں سے یا گھر کے ماحول سے ملتا ہے. دراصل آپ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے دنیا میں، حقیقی محبت بھی عموماً انہی ذریعے سے ملتی ہے، مگر آخرت میں تو اپنے رب اور مربی کے نزدیک مقبولیت اور محبت، اس کی قربت اور جنت، اور صرف اور اسی تربیت کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے. ان نعمتوں سے بڑھ کر کیا چیز محبوب سکتی ہے؟ پھر تربیت ہمارے دل کی آرزو، ہمارے دل کو محبوب کیوں نہ ہو، ان محبوب مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہو. کیونکہ اس لیے دنیا آخرت کی فلاح، کامیابی تزکیہ و تربیت پر منحصر ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے با اہتمام اپنا نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا، بے شک فلاح پا گیا
جس نے مسلسل تدریج کے ساتھ اپنی شخصیت کا تزکیہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے جنت کے آپ تھوڑا سوچیں کہ جنت کے سدا بہار باغات نہریں بلند درجات اسی کے لیے ہیں جو اپنی نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. اب تربیت کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ جنت سے پہلے اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ رضا الہی ہے. ہماری نگاہ اور دل کا کون سا مقصد سب سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے، اور اس کے حصول میں کامیابی پر ہماری تربیت کی ساری کوشش مرکوز ہو، فوکس ہو، کنسنٹریٹ ہو. پہلے ہی قدم پر ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے جیسا مقصد ہوگا اس کے حصول میں کامیابی کے تقاضوں کے مطابق ویسی شخصیت ہمیں بنانی ہوگی، اس کے مطابق ہمارے طریقے تیار کرنے ہوں گے. اور کسی کا اگر مقصد حسن علم ہے تو کامیابی کے لیے وہ درسگاہوں کی طرف جائے گا، بہترین علم والوں کے پاس جائے گا اور اپنے آپ کو اس کے اندر ایکسل لانے کی کوشش کرے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی ملک کے اگر کوئی جنگ لڑنی ہے تو اپنے آپ کو جنگ کے سارے ٹیکٹکس حاصل کرنے پڑیں گے اور ساری دفاعی نظام کو بہتر پڑھانے کا جب کہیں جنگ جیتی جا سکے گی. ظاہر ہے کہ یہ بات ہماری زندگی کا سب سے محبوب مقصد کون سا ہونا چاہیے؟ انسان کی جو زندگیاں ہیں ہر نفس کو یہ پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو یہ چاہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ ایک الٹیمیٹ اینڈ ہونے والا ہے، ایک دن اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم اس لافانی زندگی کے لیے کوشش کرنی ہے اور اسی کے لیے تربیت لازم ہے. آپ نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کو اس تربیت گاہ میں ڈھالا ہے تاکہ میری لائف، میرا فیوچر، میرے بچوں کا فیوچر اور سدھار ہو جائے، ان کی زندگی پراسپیرس ہو جائے. کتنے سال میں اپنی تعلیم میں اپنے بچے کی تعلیم اپنا ختم کر دیتا ہوں، پھر جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی اس کے سارے دوست، احباب، بیوی، بچے سب یہ چھوڑ کر جائیں گے. ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے محبوب مقصد موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں جنت اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کے غضب اور اس کے آگ سے بچنا ہے. رضا الہی کی مقصد کی اولین تعبیر ہو کیسے ہم آگ سے بچائے جائیں گے، اللہ کے غضب سے کیسے بچیں گے، جنت میں کس طرح داخل ہوں گے، رضا الہی کیسے نصیب ہوگی. رضا الہی جنت سے زیادہ بڑی چیز ہے. عزیزان گرامی، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لیکن دونوں میں کوئی فرق ہے. جنت کی آرزو رضا الہی کی طلبی کا تقاضا ہے نا. اللہ راضی ہوگا تو وہ آپ کو آگ سے بچا لے گا اور آپ کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا اور اپنی رضا پر سرفراز کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے. بے شک اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں جنت سے کوئی سیروکار نہیں. بہت ہی شان بے نیازی سے کہتے ہیں. وہ لوگ رضا الہی کے مفہوم سے واقف بھی نہیں. دیکھو، ایک جگہ کہا جائے کہ وہ لوگ جو رضا الہی کے حصول کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور دوسری جگہ کہا گیا ہے سورۃ توبہ میں اللہ نے مومنین سے ان کے جان و مال کو خرید لی ہیں، اس کے عوض ان کو جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے بات کھول کر تاکید کے ساتھ ہمارے سامنے بار بار رکھ دی کہ تمہاری زندگی کے ساری دعا کا مقصد تمہاری اصل زندگی، جو باقی رہنے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، جنت کے حصول میں کامیابی ہونا چاہیے. یہاں یا وہاں کی زندگی ایک کو آپ کو منتخب کر لینا ہے. آپ یہاں کی زندگی کی پراسپیریٹی منظور ہے یا وہاں کی زندگی آپ کو منظور ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ رضوان. اس کے برعکس آخرت و جہاں
آخر دو جگہ ہے جو سخت عذاب ہے، اللہ کی مغفرت اور اس کی خودی ہے۔ دنیا کی جس چیز کو بھی آپ محبوب مطلوب بناؤ وہ دھوکے کا پردہ ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، محض نظر کا فریب ہے۔ اس کے لیے آخری سانس نکلتی ہے وہ ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس زمین پر ہر چیز ہی فنا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی تو چیز اللہ وحدہ ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ وبقاء للہ، ہم بار بار جو لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے کسی عزیز دوست وغیرہ کے پر یہ ہم قاعدیتی کلمات لکھتے ہیں للہ، ہم اسی کے ہم اسی طرف پلٹ کر جانے، اور البقاء للہ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، تو اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی یہ تمام چیزیں، چمکتی دمکتی چیزیں ساری، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ساری چمکنے والی چیزیں ساری ڈوبنے والی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ساری زندگی کے دوڑ دھوپ، ساری شخصیت بھی ڈوب جائے گی۔ ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے نا، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض، دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے سارعوا الی مغفرہ، دوڑ کر چلو جنت کی راہ پر، تم کو زندگی بھر جنت کی طرف ہی دوڑ لگانا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے۔ زندگی میں رنگ اور مزہ مقاصد میں کامیابی کے دم سے ہے، سب سے بڑی کامیابی کے دم کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا جائے گا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور تم سب اپنے پورے اجر و قیامت کے روز پانے والے ہو، تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے۔ کامیابی بھی کیسی کامیابی؟ بہت بڑی کامیابی، فوز الکبیر، نمایاں کامیابی، الفوز المبین، عظیم الشان کامیابی، الفوز العظیم۔ 16 مقامات پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل اور وہاں کی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ وذالک الفوز العظیم، 100 سے زیادہ مقامات پر جنتوں کا نعمتوں کا بیان ہوا ہے۔ اس کا لالچ بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتے کہ یہ انسان بڑا لالچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے اجر کو، اپنے محسن کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ کتنی بڑی بات سے اللہ تعالیٰ ہم کو نواز رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محسنین کے زمرے میں شامل کر رہے ہیں، اور ہم اس لافانی زندگی کے اگر واقعی ہم اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اللہ کے کو اٹھائی جانے والی زندگی ہے، آخرت میں جواب دہی کا تصور انسان کو سیدھے راہ پر رکھنے والا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس طرح شوق اور ولولہ پیدا کیا، امنگ اور آرزو ڈالی کائنات میں زندگی کے اختتام پر، اسی انجام کو دل و نگاہ کا محبوب بنایا۔ کہا جا رہا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن جس نے اللہ کی رضا پر اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، خشیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہا، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنی کامیابی سے خوش، اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شامل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے آپ کو ایک سوئی سے ایک فیصلہ بھی کرنا ہے۔ تربیت کی راہ میں پہلا قدم ہے کہ آپ اور ہم جنت کے بارے میں یکسو ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ یہی ہماری مقصود زندگی ہے، فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگی مقصود ہے، اس کے حصول میں کامیابی مطلوب ہے، ساری تربیت مقصود یہی ہے۔ ایک سوئی کے ساتھ فیصلہ کرنا، ایک سوئی یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا اہم فیصلہ ہے۔ رضائی الہی کا جذبہ اور تڑپ کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ
ہم اور آپ دو کشتوں میں پاؤں رکھ کر ساحل پر نہیں پہنچ پائیں گے، ہمیشہ ڈگمگاتے رہیں گے، لڑکھڑاتے رہیں گے، ساحل ہاتھ نہ آئے گا۔ بدقسمتی سے آج ہماری تربیت کے اکثر مسائل اسی دوغلے پن کا شکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ اے ایمان والو، ہمارے کہنے اور عمل کرنے کا معاملہ ایک نہ ہو جائے، دو رخا پن نہ ہو، دوغلا پن نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ جسٹ لگا کر کوشش کر کے اس کشتی میں سوار ہو جائیں جو جنت کی راہ ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر، قلبی طور پر، نفسیاتی طور پر مکمل یکسوئی ساتھ سب سے پہلا آپ کا سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہو کہ مجھ کو جنت حصول کرنا ہے، پھر دیکھ لو کیا نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے اس مقصد کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے، جب طبیعت مائل ہو، ہر وقت انسان کی ایمان کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا، چڑھتا بڑھتا رہتا ہے نا۔ جب طبیعت مائل ہو جائے، یکسو ہو جائے، تو وضو کر لے، تحیۃ الوضو پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اپنی بساط پر پورے خشوع و خضوع پڑھیں، پھر دوزخ کے سارے عذابات، جنت کی ساری نعمتیں اور اس وقت کا تصور کریں جب ملک الموت آ کر کہے گا نا وقت ختم، اب میرے ساتھ چلو، گیم از اوور، ڈرامہ ختم۔ اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب اللہ کے روبرو ہوں گے اور زندگی بھر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، بس پھر فیصلہ کر لو مجھے اپنی بساط کے لیے پوری کوشش کرنا، پھر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ آپ ہی کو معاف کرنے والے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ میں تجھ جنت مانگتا ہوں ہر اس قول و عمل سے جو مجھے آگ سے کرے۔ اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں ہر اس قول و عمل۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ میں اور مجھ کو ایسے قابل سے بچائے جو مجھے آگ سے خرید دے۔ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد وخر لا آپ کی تقطع تھوڑی تھوڑی آواز ورافق بریک نبیک ہو رہی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جنات الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں، ایسا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی نہ چھنا جائے، اور وہ نعمت جو کبھی نہ مٹے، وہ لذت جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند ترین درجات میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں۔ ہم سب دعا کریں اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہم ان لوگوں میں ہم کو شامل کر۔ عادات و اعمال کی اصلاح و تعمیر، سیرت و کردار کی تعمیر ایک چند لمحوں کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے جو گریجولی ہو، بتدریج ہوگا۔ لیکن کسی چیز سے محبت ہو جانا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کو حاصل کے لیے تڑپ اٹھنا، اس میں لگ جانا، یہ لمحہ بھر کا کام ہے، پھر یہ فیصلہ نظیر ہے۔ اسی لیے اس میں ہی ہماری تربیت کی نقوش و خطوط اور تعبیر کا تعین ہوگا، اور یہ فیصلہ کرنا کہ کیا چیز جنت کے قریب لے جائے گی، کیا چیز اس سے دور اور جہنم سے قریب، کیا چیز اللہ کو خوش کرے گی، کیا چیز اس سے ناراض کرے گی۔ اللہ اکبر۔ دین کی ہر تعلیم اور ہر حکم پر عمل بھی تربیت کا ذریعہ جو ہے، دین کی راہ دراصل تربیت کی راہ ہے۔ عزیزان گرامی، مخصوص صرف جنت رضا الہی، ہر کوشش کا اجر جنت ہے، ہر گناہ کے بعد استغفار کا موقع ہے، ہر مغفرت کی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر کوئی تمہاری دعوت قبول نہ کرے، ویسے دائی ہماری یہ کوشش ہے تربیت کے سلسلے میں
कोई हमारी दावत कबूल करे ना करे, कोई हमारे न ठेस पहुंचाए, हमको बरसों काम करके, अगर हमारे बरसों काम करने के बाद हमारी दीन की राह में कोई शरफ ना हो, तो इसमें हमारे अज़्म और हौसले के साथ हमको चलना ही होगा, पस्त हिम्मत नहीं। इसलिए कि हमको इसमें कि किसी से हम किसकी तरफ दौड़ रहे हैं, जन्नत की तरफ दौड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बात भी हो, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस असबाब वाली दुनिया में मैं कुछ चंद अमली बातें बताता हूं। एक तो ये होगी, आप जन्नत के हुसूल के खातिर मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं। बात यह है, आपने ईमान लाया, नमाज पढ़िया, रोजा रखा, ज़कात दी, हज किया, खैर के कामों के किया, इसके साथ साथ शादी ब्याह के सिलसिले में शरई उसूल के हिसाब से काम किया, और अपने मुर्दों को नमाज जनाजा भी पढ़ी और उनको दफनाया भी। ये मजहब के चंद बुनियादी नुकात हैं। लेकिन दीन क्या है, आपकी सारी जिंदगी पर मुहित है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्या दियानतदारी जन्नत में नहीं ले जाएगी? इसके बरक्स बेईमान है, गैर दियानतदार है, वो जहन्नम की तरफ नहीं ले जाएगी। क्या अपने फराइज की दियानतदारी हुस्न कमाल के साथ अगर आप उसको कर रहे हैं, फर्ज कीजिए आपको कोई जॉब असाइन कर दिया गया है और निहायत ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को कर रहे हैं, तो क्या काम वो आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा? आपके पास अमानत रखाई जाती है, आप उसमें खयानत नहीं करते, आप अमानतदार हैं, क्या अमानतदारी आपको जन्नत में नहीं ले जाएगी? उसके बरक्स खयानत आपको दोज़ख ले जाएगी। कितने बातें मैं आपके बनाऊं कि भाई आपकी जिंदगी के हर मामला के अंदर किस तरीके से आप, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने एक छोटी सी बात कही जो बहुत बड़ी है, अल कलमतु तय्यिब सदका, अल कलमतु तय्यिबा सदका, अच्छी बात कहनी भी नेकी है। छोटी सी बात है ना, अल्लाह के रसूल ने ये बात कही। उसके बरक्स आप किसी से तरशरवी के साथ, हक़ारत के साथ, गाली गुफ्तार के साथ, उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाते हुए बात करते हैं, तो क्या वो चीज आपको दोज़ख में नहीं ले जाएगी? ये हमारी जिंदगी का रोजमर्रा का माहौल नहीं है। एक एक बात को आप नोट कर लें कि हर नागवार और मुश्किल तकलीफ दे की चीज का मुकाबला करने की हिम्मत और खुव्वत, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी मौजूद है, और दस्तगीरी का भी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना माल उसरि युस्रा फइन्ना माल उसरि युस्रा, हर तंगी के साथ आसानियां हैं। हलाल की कमाई के लिए तो दो करना, अपनी बीवी बच्चों को तंगदस्ती से बचाना, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जिल्लत से बचाना, क्या जन्नत का हसूल नहीं है? ये जन्नत की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। और के साथ साथ कि नफ्स के मामले के अंदर नफ्स की मुखालिफत कीजिए, नफ्स की मुखालिफत करना सीख लीजिए। नफ्स तो चाहता है ना, सुबह के वक्त बिस्तर से उठने नहीं देता, सुबह के वक्त उठने ही नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी को ईजाद किया, जिसने किसने? मौला ने, ताकि तुम लोगों को आजमा कर देख ले तुम में से कौन है जो बेहतर अमल करता है। फिर उसके बाद फिर कहा जा रहा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने उसे रास्ता दिखाया, खास शुक्र वाला हो, शुक्र करने वाला बने या कुफ्र वाला। जब इम्तिहान है तो तुम्हारा इख्तियार आज़ादी अमल भी शामिल है। जब हमारा अल्लाह ताला जब हमारा हमको इम्तिहान है तो अल्लाह ताला ने हमको इख्तियार भी दिया है ना, ये इख्तियार देना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम मजबूर और मखूर हो जाते कि हमको इख्तियार अगर नहीं रहता, हमको नतीजे नहीं मिलते, तो फिर उसका इम्तिहान ही खत्म उसका इम्तिहान का मामला ही खत्म हो जाता। फिर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जिस्म की बका के लिए और तरबियत के लिए हवा नागुज़र है, हम चंद लम्हे भी हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते,
اسی طرح عام جگہ ہر جگہ اس طریقے سے پانی بھی انسان کے لیے ناگزیر ہے. امتحان تو ہر شخص کا مقصود ہے. جنت کی منزل تو ہر شخص کے سامنے رکھی گئی ہے. پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت اور عدل کے مطابق وہ امتحان میں بھی ڈالتا ہے, دوڑ میں بھی شریک کرواتا ہے, جنت جیسا انعامات اور ہدف بھی رکھ دیتا ہے. پھر جنت کے راہ پر دوڑنا تو اتنا دشوار اور مشکل بنا دیتا ہے کہ ہر شخص کے لیے دوڑنا ناممکن سا ہو جاتا ہے. لوگ ہمت ہار دیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں کہ دشوار بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ ساری زندگی ہی تربیت گاہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, غور کریں جو ہر نیکی جو تم کر رہے ہیں وہ تمہاری تربیت کا ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے کہ ہم اس کو نیکی سمجھے, نیکی کے طور پر اس کے دل میں محبت بٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی توفیق عطا کی ہے اس کا شکر ادا کریں. کہ فرض کیجئے کہ اگر میں آج کچھ بول رہا ہوں یا میں میرے بچوں کو اگر میں کیونکہ ان سے محبت ہے تو ان کے لیے کچھ میں ڈانٹتا بھی ہوتا ہوں, تو اس میں میرے جو ذہن میں بات ہے کہ ان کی تربیت ہو جائے کہ وہ اللہ کے فرمانبردار شکر گزار بندہ بنے. نیکی کا دائرہ بہت وسیع تر ہے. روزی کمانا بھی نیکی ہے, اپنے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے, اپنے کاروبار رکھ دینا بھی نیکی ہے. یہاں تک کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک پودا بھی لگانا نیکی ہے. اس کا پھل ہم بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. پرندے بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. تمہارے حساب میں نیکی ہی نیکی ہے. حتیٰ کہ کہا گیا ہے میاں بیوی کا تعلق بھی نیکی ہے. اگر کوئی شخص جو حلال ذرائع سے اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نیکی عطا فرماتے ہیں. اس کے بجائے اگر اس نے کوئی دوسرے ذرائع اختیار کیے تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ رجم. شادی شدہ کے لیے رجم ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 80 کو مارے جائیں. دیکھ لیجئے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے, اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے, دینی فطرت دیا ہے. کتنا بہترین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسی تعلیمات سے نوازا ہے. گناہ سب سے بڑھ کر مایوسی ہے. مایوسی کا سبب ہے کیونکہ ابلیس مایوس ہوا تھا نا. لیکن ہر گناہ تمہارا بڑا موثر مربی بھی ہو جاتا ہے. جب تمہیں احساس پیدا ہو کہ گناہ ہوا ہے تو آنکھوں کو بہنے دو, دل کو ندامت اور شرمندگی سے بھر لو. یقین رکھو اب اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیں, سر کو جھکا دیں, آنسو بہا لیں, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری کیسی تربیت کا سامان پیدا کرتا ہے. میں کوئی گناہ کا ترغیب نہیں دے رہا ہوں, اور گناہ سے نفرت اور اجتناب کی ہر ممکن کوشش ضروری ہے, لیکن یہ بھی حکمت تخلیق ہے. انسان کو گناہ سے مفر نہیں. دل میں گناہ کی خواہش اٹھے اور تم خدا کے خوف سے رک جائے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. جتنی زبردست خواہش جتنے بڑے گناہ کے لیے ہو, اللہ کے خوف سے رک جانا اتنی بڑی نیکی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے نا, نوجوان ہیں, جذبات میں بہہ جاتے ہیں, لیکن جب خدا کا خوف جب آ جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف پڑھی اور پھر بھی کہتے وما ابری, میں اپنے نفس پر بھرا نہیں کرتا. اور پھر کہا جا رہا ہے اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تو نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. سورۃ النازعات آیت نمبر 40 و 41. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا,
जन्नत का ठिकाना की। और सारे मामला का मामला ऐसे ही है। हर नेमत तरबियत का जरिया है। मसलन हर सांस, खाने का हर लक़्मा, पानी का हर घूंट, जिस्म की हिफाजत, रिस्क, नेमतें वो जो भी हमारे लिए खास है। ये नेमतें अदा करने वाले को याद करें, ये नेमतें अदा करने वाले को याद करें, उसका शुक्र से दिल को भर लो, उसके शुक्र से दिल को भर लो। क्योंकि क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम शुक्र करोगे तो बेशक अल्लाह ताला लअज़ीदन्नकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और उसके साथ अपने इल्म और हाथ का करना समझो, और ये समझो ना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इख्तियार आसानी का पहलू ये है कि अल्लाह ताला की रहमत और रज़ा से ये बात بعید भी नहीं, तुम्हें ऐसा हुक्म दें जिसके बजा लाने की तुम्हें सकत भी ना हो, तुम्हें ऐसे इम्तिहान व आजमाइश में तुमको डाल जिसमें तुम्हें पूरा उतरने की ताकत भी ना हो। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा। अल्लाह ने किसी मुतनफ़्फ़िस पर उसकी मुक़द्दर यानी उसकी मक़दरत जो है, उसकी जो कैपेसिटी है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो जानता है, उससे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालता। हर शख्स से नेकी जो कमाई है उसका फल उसी के लिए है। अज़ीज़ान ग्रामी, बात यह है कि अल्लाह ताला हम अपने आप को फाइनली तौर पर ये नहीं करें मैं इससे ज्यादा काम नहीं करते, कोशिश करें, अल्लाह ताला उसके अंदर आसानी पैदा फरमाएगा, क्योंकि वो जानते हैं। दूसरी बात ये है, तरबियत के रास्ते सबसे बड़ा फितना मायूसी और तर्क सही बने तरबियत बने अच्छाई की तरफ बहुत बड़ा माने क्या फितना है। तरबियत के रास्ते में सबसे बड़ा फितना मायूसी है। अल्लाह की रहमत से कभी ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और उसके साथ और उसके बाद तर्क कर देना कोशिश को, अमल को, ये बहुत बड़ा फितना है। दिल में तरह तरह के वस्वे पैदा होते हैं। ये अल्लाह और रसूल के बारे में भी होते हैं, इनकी तालीमात के बारे में होते हैं। गुनाहों की ख्वाहिशात भी जोश मारती है। देखिए, बंदे मोमिन की जिंदगी खौफ रिजा की सी, उम्मीद और बीम, मतलब कि उसको उम्मीद भी होती है कि अल्लाह ताला मुझे माफ करे, कभी उसको ये खौफ भी होता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ करे या ना करे। और इसी खौफ और रिजा के दरमियान इंसान की जिंदगी, इस मोमिन बंदे की जिंदगी गुजरती, क्या ही बेहतर जिंदगी है। हमको कि हम बार बार अज़्म भी करते हैं, अज़्म बार बार टूट भी जाता है। ऐसा अज़्म जो कभी ना टूटे, ऐसा इरादा जो कभी ना शिकस्ता हो, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं, बल्कि अज़्म और इरादे की नापुख्तगी तुम्हारे इम्तिहान की खातिर हिकमत इलाही ने तुम्हारी तबीयत में रख दी वदियत है। इसकी वजह से भी ना मुआखिदा है ना जन्नत का नुकसान। दिल में कभी गलत कैफियत मायूस करती हैं, इससे भी मायूस ना हो। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो तख्लीक का जो मामला है, अल्लाह ताला ने इसलिए तो बनाया ना, इंसान को जो दुनिया में भेजा है उसके लिए एक अमल मैंने ये दारुल अमल है ना, इसके बाद फिर आपको उसका जज़ा मिलने ही वाली है। तरबियत के सिलसिले में इंसान की सारी जिंदगी ही तरबियत है। उसको बार बार अगर उससे अगर कोताहियां होती हैं तो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करे और मायूस ना हो। मायूस इब्लीस का शेबा है, और बंदे मोमिन हर वक्त अल्लाह को पलटता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तक़नतु रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअन, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। देखिए, आप अपनी तख्लीक पर गौर कर लें कि हम और आप क्या थे, किस तरीके से हमारी पैदाइश हुई। फिर उस मौला को भी देख लें, उस रब कायनात भी देख लें जो सारी कायनातों का रब है। क्या हमको मायूस होना हमारे लिए, क्या ये हमारे लिए बेहतर है? हमारी क्या हकीकत, इस दुनिया की कुछ हकीकत नहीं है तो हमारी क्या हकीकत होगी? और उस रब कायनात जो आपको हमको तसल्ली आते हैं कि मेरी रहमत से मैं उदऊनी उस्तजिब लकुम, दुआ करो मैं कबूल करता हूँ, वो हब्लुल वरीद से करीब तर है। देखिए, कभी उस रात के आखिरी पहर में उठने की कोशिश कीजिए, अल्लाह के सामने अपनी कोताहियों का एतराफ कीजिए, अल्लाह की नेमतों का एतराफ कीजिए, और उस भयानक अजाब के सिलसिले में भी तसव्वुर कर लीजिए। अगर मुझसे मायूसी होगी और मैं अमल
तर्क कर दूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। फिर वो जन्नतों की नेमतों को भी तस्वुर में लाने की कोशिश कीजिए जहां हमको हमेशा हमेशा रहना है। फिर इस जिंदगी के सिलसिले में हम तगोदो कर रहे हैं, उसके सिलसिले में भी हम अपने आप के सामने कहे भाई मैं इस जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, आसूदा हाल बनाने, खुशहाल बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैं मोमिन हूँ। अल्लाह ताला ने मुझको ईमान से नवाजा है। मेरे आका रहमतुल आलमीन ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस किताब को चलता फिरता नमूना बनाकर उनका उसवा, उनकी सीरत हमारे लिए क्या शमे हिदायत, रोशन हिदायत नहीं होगी? कब तक हम अपने आप को पीछे ही डालते रहेंगे, इसकी तालीमात को पसे पुश डाल देंगे और समझे कि बस बेशक वो गफूर रहीम है, लेकिन इसके लिए आपने क्या कोशिश की है? मेरा बच्चा बहुत जीनियस है, लेकिन कभी आप उसको उसके सब्जेक्ट में एक्सेल लाने के लिए कितनी मेहनत करवाते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा प्लीज कंपैरेटिवली अपनी जिंदगी को आप कंपैरिजन करके देख लें तो बेशक हमको अपनी जिंदगी का वो जवाब मिल जाएगा कि हमारी तरबियत किस तरीके से होनी चाहिए। ये बहुत सारी और उसके साथ साथ ये तमाम चीजें उसी वक्त होती हैं कि ये तौफीक इलाही उसी की दस्तगीरी के मुताबिक हो सकती है। और कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलैहि मतबा, जो शख्स तौबा करके वह इलाह और फज़कुरूनी अज़कुरु, बस उसका जिक्र करते जाओ, अल्लाह ताला तुमको याद करेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो अल्लाह ताला तुमको और ज्यादा नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कुछ आज हमें आपके सामने कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं कि सबसे पहले अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसके सामने उसकी नेमतों का एतराफ़ करें, अपनी कोताहियों का एतराफ़ करें और रात पिछले पहर में अल्लाह के सामने गिरिया वजारी करें। अपने हर अमल में ये हर वक्त ये सोचते जाए कि कौन सा अमल अल्लाह को राजी करने वाला है, कौन सा अमल नाराज करने वाला है। जिंदगी के सारे मामले पे अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे उसवा है, उनका तरीका हमारे लिए कामयाबी का है। कभी आपको ये गिल्टी ना हो, कभी आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना हो। लोगों तो बहुत बड़े नाफरमानी के बावजूद भी बहुत करोफर के साथ जिंदगी गुजारे। नहीं दोस्तों, फिर अगर ऐसा ही होता तो उन जो बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जापान जैसी सनती तौर पे, इंडस्ट्रियल तौर पे आला सतह पर पहुंचने के बावजूद वहां सुसाइड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर मायूसी है, अपनी जिंदगियों से मुतमईन नहीं है। लेकिन जो ईमान वाला बंदा जो बहुत ही कम माश होने के बावजूद भी निहायत ईमान और सुकून के साथ सोता है, आराम की नींद सोता है और सुबह फ्रेश उठता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। एक बात अल्टीमेट एंड होने वाला है और कल कल के लिए हमने क्या भेजा है। वैसे थे मोमिन, हमारे जहनों में हर वक्त मुस्तहज़र रहे, इट शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट इन योर माइंड। हर वक्त आपकी नजर में और हमारे दिमाग में बात हो कि कल के लिए हमने क्या भेजा है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मुसल्ले पे बैठे रहे, नहीं, अल्लाह के रसूल ने शादियां भी की, बाजार में भी खरीदो फरोख्त की, जंगों में भी गया, उसके साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ फैमिली टाइम भी दिया। उनकी जिंदगी हमारे लिए मिशल राह है और वही को उनकी जिंदगी हमको कामयाब कर, उनकी राह पर चलने के हमको कामयाब कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ कहा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे तमाम अहबाब जो मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब हमारी तरबियत जो हमारी जिंदगी आखिरी लम्हे तक है उस पर करने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी बातें मैंने आपके सामने बतौर तज़कीर की है। सबसे पहले उसका मुखातिब मैं हूँ, सबसे पहले मैं हूँ। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मैंने कहा है उसको मुझको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, जज़ाकल्लाहु खैरन। आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ, सब्र और इत्मीनान के साथ आपने हमारी तकरीर को सुना। जज़ाकल्लाहु खैरन। जनाब ताजुद्दीन साहब को माइक
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर जनाब अमीर मुक़ामी साहब का कि बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने उन्वान के ऊपर मुखातिब कर रहे थे। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कंक्लूडिंग सेशन में लेके जाते हुए मैं हमारे ब्रदर रतीक से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सामने एक हम्द पेश करें। भाई अतीक। अतीक भाई, आ रही मेरी आवाज? अगर अतीक नहीं है तो शेख वहीदा अगर कोई तेलुगु में वो कर सकते हैं है तो अतीक लाइन में है सर, वो मैसेज भी कर रहे थे मेरे। ओके। ब्रदर अतीक, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, फोन भी नहीं लिफ्ट कर रहे हो फोन कर, तो ठीक है। तो शेख वहीदा आप अगर कुछ तराना हमदा पेश कर सकते हैं तो कर सकते। वहीदा भी नहीं है सर। तो अमीर मुक़ामी से गुजारिश है कि दुआ करें, और अगर कुछ सवालात है अमीर मुक़ामी के टॉपिक के ऊपर तो एक 5 मिनट का वक्त है, उस पर सवालात कर सकते हैं। उसके बाद अमीर मुक़ामी के दुआ से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। कुछ सवालात है? सब मेरी आवाज आ रही इलियास साहब? आवाज आपकी क्लियर है? ओके, तो कुछ सवालात भी नहीं है शायद, तो दुआ फरमाइए सब, तो प्रोग्राम इंशाल्लाह क्लोज कर दें। वो ऐलान कर देना। सद्भावना के ताल्लुक से। हाँ जी इंशाल्लाह। मैं ये सद्भावना के सिलसिले में फिर से एक बार आप लोग को मालूम है जो ऐसे रेटिंग्स वगैरह जो कल गुफ्तगू हो रही थी, तो मेरा कट होगा वॉइस। तो 15 साल के बिलो टॉपिक्स थे। एक मिनट। तो शॉर्ट वीडियो स्पीच है जो कि बिलो 15 इयर्स के लिए टॉपिक है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड फील वी फॉल। तो अबव 15 इयर्स के लिए कम्युनल हार्मनी और नीड ऑफ द आवर के सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर 3 मिनट का तेलुगु, इंग्लिश या उर्दू में वीडियो बनाना है। उसके बाद एसे राइटिंग है जो कि 300 वर्ड्स 300 वर्ड्स से बढ़ के तो ऐसा राइटिंग में नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू में बिलो 15 इयर्स का है। माय रोल फॉर ए पीसफुल सोसाइटी।
یہ آلریڈی واٹسپ میں ہم لوگ سرکولیٹ کریں. تو اس کے بعد آرٹیکل رائٹنگ ہے جو کہ تیلگو انگلش اردو میں کرنا ہے. وہ ابو 15 ایئرس کے لیے سدبھاونا دا نیڈ آف دی نیشن, کمیونل ہارمونی, نیشنل انٹیگریٹی, پیس اینڈ جسٹس کے سلسلے میں. یہ جو بھی تمام ریلیٹڈ سدبھاونا کے ہے وہ ایک نمبر ہے. میل کے لیے ایک الگ نمبر اور فیمیلس کے لیے ایک الگ نمبر ہے. اس پہ آپ لوگ ان سے واٹس ایپ میں چیٹنگ کر سکتے. کچھ ڈاؤٹس وغیرہ ہے تو آلریڈی سرکولیٹ کیا گیا ہے واٹس ایپ گروپ میں. اگر کس کو بھی نہیں آ رہا تو اگر کس کو پہنچ جائے تو آپ پھر سے ایک بار گروپ میں بول سکتے, تو ہم لوگ سرکولیٹ کر دیتے. تو عتیق ریڈی ہے صاحب, انشاءاللہ ان کے ہم سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. بہت پہ عتیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی دیر کر دی, مہربان آتے آتے. جی معافی چاہتا ہوں صاحب, کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا. جی بسم اللہ. جی. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو, ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو, ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. مثال دے دے کے خیر و شر کی جو اپنی جانب بلا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر نفس ہے, کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. وہ مالک رزق ہر نفس ہے, کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہے. مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے. فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے.
ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. اسی کو مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی ہے ضمانت. اسی کو مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی ہے ضمانت. وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے. وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. عتیق توبہ کا وقت کم ہے خطائیں تم اپنی بخشوا لو. عتیق توبہ کا وقت کم ہے خطائیں تم اپنی بخشوا لو. بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے. بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. جناب عتیق صاحب شاعر بھی ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو اس پروگرام جو بھی چیزیں سیکھنے کو مل رہا ہے سب آپ کے لیڈرشپ میں سیکھنے کو مل رہے ہیں ہم لوگوں کو. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. ذرا نوازی. حیاکم تو اب ابھی ہم انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہی ہم اس کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. جو کہ آج کل جس ماحول میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں خصوصاً پینڈیمک کی وجہ سے ایک فکر مندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے عزیز وقارب دوست احباب جو اس دنیا سے گزر رہے ہیں ان کا ایک غم بھی ہمارے دلوں پر ایک بوجھ سا بنا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے ہم کو ایک بہت ہی اچھی دعا یاد دلائی ہے. تمام حضرات اس کو غور سے سنیں اور آمین بھی کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجل والكسل والجبن والبخل وذل الدين وغلبة الرجال. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد بارك وسلم.
الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام پہنچتا ہے. جزاک اللہ خیرن. خیرن جزا آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. کوئی کوشچن پوچھنا کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے؟ کوئی کوشچن؟ اس کے لیے اور 2-4 منٹ باقی ہیں، اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو. جی ہاں، میں کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. جی بتائیے. ویلکم. ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نیم یا کچھ مایوس. نام؟ یاس نا امیدی. ابلیس کا مطلب یاس کا ہے. یاس یعنی نا امیدی، جس نے اپنی امید کو چھوڑ دیا. بعض ہوتے نا، بعض اسٹوڈنٹس ہوتے نا، وہ بغیر کسی امتحان کی تیاری کیے کہ دے گیو اپ ہوپ. تو بندے مومن کو اپنی امید نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابلیس کا شیوا ہے وہ مایوس ہونا. جی اوکے، تھینک یو. جزاک اللہ. ویاکم. تو اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہمارا منڈے کو ہوگا. اس قرآن کی ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ واٹس ایپ سے آپ کو انفارم کر دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. انشاءاللہ.